أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 37 اور 38 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ناکام بنائیں ان کو عذاب میں پکڑ لیا جائے گا۔ یہ تو لفظی ترجمہ تھا ان آیتوں کا۔ گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ بات آئی تھی کہ عمومی طور پر یہ وسوسے آتے ہیں کہ ہم تو جب اللہ کے قریب نہیں تھے تو ہماری ہر چیز صحیح تھی، اور جب سے ہم اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گئے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئے اور حالات بگڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا یہ کافرانہ شبہ ہے، اس لیے کہ کافر اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ ہوتا تو تم غریب نہ ہوتے، تم پیسے والے ہوتے۔ دیکھو ہم پیسے والے ہیں تو ہمیں اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں اور ہمیں اللہ نے مال بھی دیا ہے، تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کا مختلف آیتوں میں جا بجا جواب دیا ہے کہ پیسوں کا ہونا، بیٹوں کا ہونا، دنیا میں حکومت کا ہونا، دنیا کی چیزوں کے اندر آگے بڑھا ہوا ہونا، یہ اللہ پاک کے قرب کی علامت نہیں ہے۔ ایماندار ہونا، مومن ہونا، عمل والا ہونا، یہ ایسے آدمی سے اللہ کی محبت ہے۔ جس آدمی کو ایمان ملا سمجھو اللہ پاک نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا۔ یہ تو دنیا ہے، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے، حقیقت تو وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے، سچ تو وہی ہے جو ہمارے رب نے فرمایا۔ تو یہ جا بجا مختلف آیتوں میں ہمارے رب نے اس کا جواب دیا ہے۔ کل اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس میں ایک شان نزول بھی ہے ان آیتوں کا، کہ ایک قصہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دو دوست تھے، کاروبار میں شریک تھے اور دونوں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک جو دوست تھا وہ سمندر کے علاقے کی طرف گیا، مکہ کے قریب میں، جیسے جدہ ہے یہ، اور مدینہ اور جدہ یہ سارے بحر احمر کے پاس ہیں، سمندر ان کے قریب لگتا ہے۔ تو وہ ساحل کے علاقے میں چلا گیا ایک دوست، اور وہاں پر اس کو تھوڑا سا یہ ماحول بھی ملا کہ وہ آسمانی کتابیں جو پہلے آئی تھی اس کا تھوڑا بہت مطالعہ بھی کرتا تھا، علمی لائن سے وہ قریب ہوا اپنے اس ماحول میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی باتوں کا چرچا ہوا، تو وہاں پر بھی بات پہنچی کہ بھئی مکہ مکرمہ میں ایک آدمی آئے ہیں جو اس طرح بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اس نے پوچھوایا، خط لکھا یا کسی کو بھیجا اپنے اس دوست کے پاس کہ یہ جو آدمی آیا ہے اس کا مکہ والوں نے کیا اثر لیا؟ تو اس نے کہا کہ مکہ کے جو پیسے والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو کوئی اثر نہیں لیا،
صرف غریب غریب مسکین لوگ وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بے حیثیت لوگ، نعوذ باللہ، وہ اس کی باتیں سنتے ہیں، باقی جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ آدمی وہاں سے ساحل کا رہنے والا مکہ مکرمہ آیا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا، آپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موٹی موٹی باتیں بتائی کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، آخرت برحق ہے، اور ایسی موٹی موٹی جو دعوت ایمان کی باتیں ہیں اسلام کی، وہ آپ نے بتائی۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یعنی کیا چیز دیکھی کہ تم نے ایک دم میری بات کو مان لیا؟ یہاں والے لوگ تو اتنے آسانی سے نہیں مانتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں یعنی آپ کا نبی ہونا، یعنی میں کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور میں نے عقل سے بھی سوچا، تو میں نے آپ کو سچا مانا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ظاہری علامت یہ دیکھی کہ اور پچھلے جو نبیوں کے قصے میرے سامنے آئے ہیں اس میں ایک موٹی علامت یہ ہے کہ غریب قسم کے لوگ نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی کی تعلیمات کو جلدی نہیں مانتے، وہ دیر سے آتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں دیر سے آتے ہیں، اول تو آتے نہیں ہیں، آتے بھی ہیں تو دیر سے آتے ہیں۔ پیسے کا نشہ، چیزوں کا نشہ، اپنی حیثیت کا نشہ، یہ رکاوٹیں بنتی ہیں آسمانی حق باتوں کے تسلیم کرنے کے لیے، یہ والی رکاوٹیں بنتی ہیں، اور کبھی کبھار یہ رکاوٹیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ موت پہ بھی آنکھ نہیں کھلتی، مر جاتا ہے آدمی، چلا جاتا ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور کبھی کبھار اللہ جل جلالہ کی مدد آ جاتی ہے اور آدمی آسمانی باتوں کے سامنے دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس پر یہ والی آیتیں جو ہم نے کل پڑھی ہے کہ ہم نے کسی بھی نبی کو آپ سے پہلے بھیجا تو اس وقت کے پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، انہوں نے نبیوں کو کہا کہ ہم تمہاری باتوں کے منکر ہیں، جو ہمارا کل کا سبق تھا۔ آج کا جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایک کافر ہو، یہ بات بھی سن لو، یہ جملہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، کافر کا لفظ، اس لیے کہ اس میں ایمان والوں کو ہمارے رب نے الگ بیان کیا ہے۔ ایک کافر ہو، تمہارا پیسہ، تمہاری اولاد، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اللہ کے قریب ہیں، ہمیں دیکھو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں جبھی تو پیسہ ملا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا، نہ بیٹے قریب کر سکتے۔ ہاں، ایمان والوں کا پیسہ وہ ایمان والوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ مومن آدمی ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ اس کو اللہ کے قریب کرے گی۔ مومن آدمی ہے، اس نے قربانی کی، جانور ذبح کیا، یہ خرچ اس کو اللہ کے قریب کرے گا۔ مومن آدمی، اس نے صدقہ دیا تو یہ پیسہ مومن آدمی کو اللہ کے قریب کرے گا۔ تو یہ جو مال ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے ایمان والے کے لیے، اور یہ جو مال ہے ایک کافر ہو، چونکہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تم ہسپتال بناؤ یا تم سڑکیں بناؤ یا تم لوگوں کا علاج کرو یا تم لوگوں کے دکھ درد میں اپنے پیسوں کو بانٹو، تم نے $1 ارب خرچ کیے، ایک پائی کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور ایک مومن نے کھجور پورا بھی نہیں، یوں توڑا، اس کھجور کو توڑ کر کے
टुकड़ा किसी को दिया, वो टुकड़ा उसने ले लिया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जो खजूर का टुकड़ा है इससे दोज़ख की आग बुझेगी। अंदाज़ा लगाएं आप, $1 अरब को देखें आप, और एक खजूर पूरा भी नहीं, यूं तोड़ करके दिया। तो हमारे नबी फरमाते हैं इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरतिन, दोज़ख से बचो अगरचे खजूर का टुकड़ा दे करके। खजूर को तोड़ करके देना वो दोज़ख से बचाव का सबब, और $1 अरब वो आदमी को दोज़ख से नहीं बचा सकते। नंबर 2, एक काफिरों, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के करीब नहीं कर सकती, लेकिन मोमिन के बच्चे, अगर मोमिन का बच्चा मर गया तब भी मोमिन नफ़े में। मोमिन का बच्चा मर गया, पैदाइश हुई और मौत हो गई, तो वो जो बच्चा है वो इस मोमिन के लिए, इस माँ और बाप के लिए जन्नत में दाखिले का सबब। और मोमिन का बच्चा बड़ा हो गया तो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया। मोमिन का बच्चा जब तक जिंदा है, 90 साल उम्र हो गई और उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो ये मोमिन जो है वो जो अपने माँ बाप, जब तक इसका वजूद है तो इसका वजूद माँ बाप के लिए बख्शिश का सबब है। तो मोमिन का जो बच्चा है विलादत से लेकर के मौत तक ये खुदा के क़ुर्ब का सबब है। और काफिरों, तुम्हारे जितने भी बच्चे हो जाएं तुम्हें वो अल्लाह के करीब नहीं कर सकते। बात वाज़ेह हो रही है ना? तो ये एक बात तो ये हुई, और ये तुम्हारी चीज़ें तुम्हें क़ुर्ब का सबब नहीं बन सकती। हाँ, ईमान और अमल वालों के लिए उनका पैसा, उनके बच्चे, बल्कि ईमान और अमल का वालों का, यानी ईमान की बरकत से, अल्लाह की ज़ात पर यकीन की बरकत से, जब तक ये ज़िंदा हैं इनकी हर नक़्ल व हरकत ये इनके लिए जन्नत की तरक्की का सबब है। फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िअफ़ि बिमा अमिलू। ज़िअफ़ डबल को कहते हैं, डबल तो कम है, कम से कम एक नेकी पर कम से कम 10 तो मिलेंगी, एक पर 10 तो यकीनी है। जैसे अभी हमने आपने नमाज पढ़ी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक के एक नहीं मिलेंगे, एक के 27 मिलेंगे, एक के एक नहीं मिलेंगे, एक के 27 मिलेंगे। फिर जितना इखलास बढ़ेगा उसमें फ़ी अमल वो 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, और हज़ारों भी हो सकता है, और लाखों भी हो सकता है, और बग़ैर हिसाब भी हो सकता है। ये तो इसलिए दुनिया वाले, उनको क्या पता, यानी जो कहते हैं कि जी हमने आज के तिजारत में एक के बजाय 1 करोड़ रुपए कमाए, हम कहेंगे हमने ये इस तिजारत के अंदर एक के लाखों करोड़ों नेकियां कमाई, लेकिन वो नेकियां यहाँ नज़र नहीं आ रही। वहुम फिल गुरुफात आमिनून, वो नेकियां आखिरत में पता चलेंगी, जन्नत के बाला खानों में चैन और सुकून के साथ होंगे, किसी किस्म का कोई गम भी नहीं होगा, न खौफ होगा। खौफ इसका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ, गम इसका ताल्लुक माजी के साथ। दुनिया के अंदर गम भी है और खौफ भी है, अब क्या होने वाला है हमें क्या पता, और पीछे कोई चीज़ ऐसी हुई है वो सता रही है, इसको हुज़न कहते हैं, गम कहते हैं। अब आगे क्या होने वाला है उसको खौफ कहते हैं। तो ईमान वाले को न मुस्तकबिल में खौफ और न माजी का गम होगा, और वो चैन और सुकून के साथ होंगे। तो ये सब चीज़ें किसको मुयस्सर है? ईमान वाले को मुयस्सर है। इस वजह से हम तो किसी सूरत में नुकसान में नहीं है, हम तो बीमार हैं तो नफ़े में, और हम सेहतमंद हैं तो नफ़े में, हम बच्चे हैं तब भी नफ़े में, और हम जवान हैं तब भी नफ़े में, और हम बूढ़े हो गए तब भी नफ़े में। हमें बहुत बढ़िया दौलत मिली तब भी नफ़े में, हम बहुत गरीब हैं तब भी नफ़े में। यानी हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं है,
ایمان کی برکت سے۔ اصل جو جڑ ہے نا وہ ایمان ہے، یعنی آسمانی باتوں کو سچا ماننا، اللہ کو دل سے یقین کرنا، تو یہ لوگ چین اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ اس وجہ سے آدمی کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے، اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر آپ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا۔ پاکستان میں ہزاروں خرابیاں، سب چیزیں چاروں طرف، کچرا بھی پڑا ہے اور سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور بجلی بھی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے اور کاروبار کا حال بھی ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان میں ایمان ہے، عمل ہے، تقوی ہے، آدمی مذہب پہ چل سکتا ہے، مذہب کی بات کر سکتا ہے، مذہب پہ جان دے سکتا ہے، مذہب کے لیے کوشش کر سکتا ہے، مذہب پہ خرچ کر سکتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اچھے اچھے ممالک میں، جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہاں نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ تو مسلمان بنایا، پھر اللہ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا۔ اس لیے اپنے ملک کی کبھی بھی برائی بیان نہ کرے، یہ ملک کے ساتھ بغاوت ہے اور خدا کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔ آدمی اپنے ملک کی خوبی بیان کرے، اور یہ جتنے بھی حالات چاروں طرف ہیں، یہ کافروں کی نظریں ہیں۔ یہ حالات کا بگاڑ جو سیاسی حوالے سے ہے یا حکومت کے حوالے سے، یہ بھی کافروں کی کیا ہے، نظریں ہیں۔ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان کو ہماری اسلامی تشخص کا خوف ہے، اسلامی اقدار کا خوف ہے کہ یہاں پر مذہبی لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان کو خوب دبا کر کے رکھو۔ نہ بجلی کی کمی ہے، نہ گیس کی کمی ہے، اور قرضہ کیا ہے، قرضہ یوں منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ ختم کرنے دیتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے کہ ان کو دبا کر کے رکھو، اور ایسے لوگوں کو مسلط رکھو ان کے اوپر تاکہ یہ دبے رہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اللہ پاک نے ایسا ملک دیا، ایسا ماحول دیا، ایسا شہر دیا۔ کراچی کو مدینۃ العلم کہتے ہیں، یہ علم کا گڑھ ہے، تو ساری دنیا یہاں سے فیض لیتی ہے، ساری دنیا، صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا یہاں سے علوم لیتی ہے، اور پوری دنیا میں جتنے علم کے نقشے ہیں وہ یہاں سے نکلے ہیں، یہاں سے پھوٹے ہیں، یہاں کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اندر دین کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے کیا دیا ہے، ایمان دیا، ایمان کا ماحول دیا، ایمانی محفلیں اللہ جل جلالہ نے ہمیں دی۔ ہم دل سے اس کا شکر کریں اور دل سے اس کی کیا کریں، وہ قدر کریں۔ اور اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہم ختم کر دیں گے، تو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو تو ہم عذاب میں پکڑ کے لائیں گے، اور اللہ پاک پچھلے لوگوں کی قربانیاں وہ ضائع ہونے نہیں دیتے، کہ جن لوگوں نے مذہب کے لیے قربانی دی ہے اللہ پاک ضائع کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ایسی حرکت سوچتے ہیں وہ عذاب میں پھنسیں گے، ورنہ اللہ کے دین کو کوئی بھی دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں اور